نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ میں نے سورۃ البقرہ کی 25ویں آیت کی تلاوت کی، اور اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ اگر تم قرآن مجید کے نازل ہونے کے بارے میں شک میں ہو، جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا، اس چیز کے متعلق شک میں ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے خود سے بنا لیا ہے، تم اس بارے میں اگر شک میں ہو تو اس قرآن مجید کی مثل ایک صورت لے آؤ، قرآن مجید کی ایک صورت کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب جب تم صورت لا ہی رہے ہو تو اپنے تمام کے تمام مددگاروں کو بھی ساتھ شامل کر لو، جتنے بھی تمہارے عرب کے فصیح و بلیغ لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو کہ یہ جو کلام ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی ہیں، تم بھی عربی ہو، تم بھی فصاحت و بلاغت کے ماہر ہو، تو ایسا کرو تم بھی یہ کلام لے آؤ۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس تم اگر یہ نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز کر ہی نہیں سکتے یہ کام، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، تو اللہ نے فرمایا پس ڈرو اس آگ سے جو جس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ ہیں، والحجارہ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر عذاب کا ذکر فرمایا۔ اب اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ مومنین کے لیے خوشخبری بیان فرما رہا ہے۔ تو خوشخبری اللہ رب العزت کس انداز میں بیان فرماتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری سنائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ایمان کا الگ سے ذکر کیا اور نیک اعمال کا الگ سے ذکر کیا، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، ایمان لانا الگ ہے اور عمل کرنا الگ چیز ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے نیک عمل کیا، عمل کے اندر جو ہے وہ نماز بھی شامل ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام عبادات عمل کے اندر آ جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا جنہوں نے نیک عمل کیے، ان لہم، کہ بے شک ان کے لیے جنات تجری، باغات ہیں، ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے جو ہیں وہ نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرات، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب کبھی رزق دیا جائے گا انہیں اس کے پھلوں سے رزق دیا جائے گا، قالوا، وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہ رزق ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا۔ تو مراد اس سے یہ ہے اور مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ جنتی لوگوں کو جب جنت کے اندر ایک دفعہ پھل دیا جائے گا وہ ان پھلوں کے ذائقے سے لطف اندوز ہو جائیں گے، اور دوسری دفعہ پھر دوبارہ اللہ رب العزت جب ان کو وہ پھل دے گا تو وہ یہ کلام کہیں گے کہ یہ تو انہی پھلوں کی جیسے ملتا جلتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا حالانکہ ان کے جو ذائقے ہوں گے وہ مختلف ہوں گے۔ اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ ان جنتیوں کو جو ہے وہ دنیا کے متشابہ پھل دیے جائیں گے، جس طرح دنیا کے اندر ان کو پھل دیے گئے اسی طرح جنت کے اندر بھی دیے جائیں گے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان پھلوں سے مانوس ہوں اور ان کی طرف راغب ہوں اور ان پھلوں سے لطف اندوز ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ ملتے جلتے ہوں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں جو ہے وہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ تو اس سے مراد وہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو جنہیں حوریں کہا جاتا ہے، کہ اللہ رب العزت جنت کے اندر جنتیوں کو حوریں عطا فرمائے گا، یا ان سے وہ بیویاں بھی مراد ہیں کہ جو جنتی ہوں گی جنہوں نے دنیا کے اندر نیک عمل کیے ہوئے ہوں گے اور وہ جنت کے اندر اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں گی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے اس جنت کے اندر، ان باغات کے اندر جو ہے وہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، یعنی ان کے وہ کسی بھی قسم کی نجاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، یعنی وہ ہر قسم کی نجاست پاک ہوں گی، ان کے اوپر کوئی نجاست کسی قسم کی غلاظت بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ابدی زندگی کے اللہ رب العزت نے یہاں پر ابدی زندگی کا ذکر فرمایا کہ وہ جنتی لوگ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنتی لوگوں کو جو ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوگی، کبھی موت نہیں آئے گی۔ جس طرح لوگ دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کو موت آ جاتی ہے، جب وہ جنت کے اندر لوگ داخل ہو جائیں گے تو جنت کے اندر کسی بھی شخص کو کسی بھی قسم کی کوئی فنا نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو شخص دوزخ میں جائیں گے تو اللہ نے ان کے متعلق بھی یہ فرمایا کہ وہ اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور دوزخ میں کون لوگ رہیں گے؟ جو بڑے مجرم ہیں، جنہوں نے بڑے گناہ کیے ہوئے ہوں گے، جنہوں نے شرک کیا ہوا ہوگا اور ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہوگا۔ ویسے تو اللہ رب العزت کے فضل کا ہمیشہ سوال کرنا چاہیے
ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے جنت عطا کر دے، لیکن جو قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ جو بڑے مجرم ہیں جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے ساتھ دعوت رکھی، اللہ کے نبی کے ساتھ دعوت رکھی، تو ان کا جو ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید صحیح طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔